اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ آج 38 نمبر درس ہے، جس میں انسان کے ہم مذہب افراد کا اس کی گردن پر کیا حق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے ہم مذہب کا تم پر حق یہ ہے کہ تہ دل سے اس کی خیریت و سلامتی طلب کرو، ان کے لیے رحم و مہربانی کے ہاتھ پھیلاؤ اور ان کی خاطر تواضع کرو، ان سے انس و الفت پیدا کرو اور ان کی اصلاح کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ جس نے اپنے اوپر اور تمہارے اوپر احسان کیا، کیونکہ اس کا اپنے اوپر احسان کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارے اوپر احسان کیا ہو، اس لیے کہ تمہیں اذیت و تکلیف نہیں دی ہے اور اپنے خرچ سے تمہیں بے نیاز رکھا ہے اور اپنے کو تم پر باز رکھا ہے، بس تم ان سب کے لیے دعا کرو اور اپنی نصرت سے ان سب کی مدد کرو اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص مقام و مرتبہ قرار دو، ان کے بزرگوں کو اپنے والد کی جگہ سمجھو اور ان کے بچوں کو اپنی اولاد کے برابر سمجھو اور درمیانی عمر والے کو اپنا بھائی قرار دو، اور جو بھی تمہارے پاس آئے لطف و مہربانی سے اس کی دل جوئی کرو اور اپنے بھائی کو بھائی کے حق سے مالا مال کر دو۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے زاویہ نگاہ سے اسلام انسان مدنی و طب ہے، مل جل کر زندگی گزارنے کا عادی ہے۔ انسان کے تکامل کو اسلام معاشرے کے تکامل کے زیر سایہ قرار دیتا ہے۔ یہ مسئلہ قرآن کے خطاب سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں مختلف مقامات پر ارشاد ہوا۔ مثلا سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ہوا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ اللہ کی راہ سے جدا ہو جاؤ گے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن سکو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم سب دین الہی سے وابستہ رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، لہذا تم اس کی نعمت کے سبب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اے مسلمانوں تم لوگ نہ ہو جانا ایسے لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مزید سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر نتیجہ دیتے ہوئے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مومنین ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جا سکے۔
روایت ہے اصول کافی کے باب نمبر 2 میں کہ جس میں 2 باب درست کیے گئے ہیں، ایک باب مدارات ہے اور دوسرا باب رفق ہے، جن کی چند روایات ہم آج پیش کریں گے کہ ان میں سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائیں، یعنی نمبر 1 ایسا ورع اور پرہیزگاری جو اللہ کی نافرمانی سے باز رکھے، نمبر 2 ایسا اخلاق جس سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک و مدارات کرے، نمبر 3 ایسا حلم اور بردباری جو جاہل کو اس کی جہالت سے روک سکے، تو اس کا کوئی عمل کامل نہیں ہوگا ان 3 چیزوں کے بغیر۔ اس روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ دوسری روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ میرے بندوں کی باتوں کو برداشت کیجیے اور رعایت فرمائیں۔ روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ تیسری روایت یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ جو پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھی معاشرت اور ان کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح جیسے واجبات کا حکم دیا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب مرآت العقول جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 233۔ اور آج کی آخری روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر رفق مخلوق کی ایسی صورت میں ہوتا تو اسے دیکھا جا سکتا ہوتا تو اس سے حسین و جمیل اللہ کی کوئی مخلوق نہ ہوتی۔ روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔